شیخ رجب علی خیاط کا جملہ جو آغا علی شہرینی اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں جو ان کے متعلق لکھی ہے کہ آغا رجب علی خیاط کہتے تھے کہ امیر المومنین سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مولا کہ آپ اس بلند مرتبے پہ کیسے فائز ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دل کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور خدا کے علاوہ کسی کو راہ نہ دی. یہ امیر المومنین کا، یعنی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو پیروی ہمیں جن کی کرنا ہے، ان کا یہ خیال. تو مومن کا دل کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی کے ترازو کی طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس میں لکڑی تولی جاتی کہ پاؤ دو پاؤ اس کے اندر ڈال بھی دیں تو ہلتا تک نہیں ہے، اس کے ترازو کا کانٹا تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا. مومن کا دل تو سونے کے ترازو کی طرح سے ہونا چاہیے جو سانس لینے سے بھی ہل جاتا ہے، یعنی جہاں کوئی حرام خوشی آئی اس کے دل کو کانپ جانا چاہیے. یعنی مومن کا دل کسی لکڑی کے ترازو کی طرح سے بے حس نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں کی جتنی بھی حرام لذتیں وہ درآمد کرتا رہے، اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ ہرن کی ناف میں جب مشک پیدا ہو جاتا ہے، خوشبو، تو وہ سوتا نہیں اور کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں میرا کوئی مشک چرا کر نہ لے جائے. اسی طریقے سے کوئی مومن جس کے پاس دولت ایمان، اسے بھی اتنا ہی چوکنا رہنا چاہیے کہ کوئی نامحرم اسے چرا کر نہ لے جائے جو اس کے دل کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. اور جس کسی کو بھی اپنے قلب کی اور نظر کی پاسبانی کی توفیق نہ ملے، سمجھ جائیے کہ اس کے دل کو ایمان کا مشک عطا ہی نہیں ہوا. یہ علماء کے جملے. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے نامحرموں پر کے سلسلے میں حفاظت نظر کا حکم دیا. مردوں کو سب سے پہلے حکم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی مومنین کو حکم ہے کہ صاحبان ایمان، اے رسول صاحبان ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی پہلے مردوں کو حکم ہے، اس کے بعد پھر یہ حکم عورتوں کے لیے آیا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی نگاہوں کی، اور صاحبان ایمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یہ خالی مردوں کے لحاظ سے ذمہ داری نہیں، عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور دیکھیے اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، خاص طور پر یعنی شوہردار خواتین یا جو اس طرح سے معاشرے کے اندر پھرتی ہیں، ان حرام نگاہ ڈالنے کا انجام بتایا گیا ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ اے داؤد، جو حضرت داؤد پہ وحی کی تھی کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کی نماز کو میں ان کے منہ پر دے مارتا ہوں، نہ میں ان کی آواز سنتا ہوں، نہ مجھے ان کی کوئی فکر. اور اے داؤد جانتے ہو کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بیویوں کو شہوت سے دیکھتے ہیں. یعنی کتنی سخت اس کے اندر تمام احادیث کے اندر اس قسم کی باتیں آئی ہیں، لیکن انسان عام طور پر ٹی وی میں آپ ظاہر دیکھتی ہیں کتنی ایسی خواتین جو اس انداز سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں، زیادہ تر شوہردار ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مردوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے، جو شوہردار ہوں نہ ہوں، دونوں صورتوں میں حرام نگاہ ڈالنا تو حرام ہی ہے، لیکن اس حد تک یعنی اس کی مذمت کے پروردگار کہتا ہے مجھے پھر ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں. یعنی گویا اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو جائیں، میں اپنی نگاہ التفات ان کے اوپر سے ہٹا لیتا ہوں جو اس قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. دیکھیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے پروردگار نے جتنے بھی احکامات دیے، زیادہ تر احکامات براہ راست ہیں. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. روزہ رکھنے کا بھی حکم اسی طرح سے ہے. تمام احکامات براہ راست ہیں. لیکن جب نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی باری آئی تو کہا قل للمؤمنین یا قل للمؤمنات، اے رسول آپ کہہ دیجئے صاحبان ایمان سے، اے رسول آپ کہہ دیجئے ان صاحبان ایمان عورتوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک باحیا باپ وہ خود نہیں کہتا بہت سی باتیں اپنی اولاد سے، بلکہ اپنی کسی دوست سے کہتا ہے میرے بیٹے کو سمجھا دو کہ یہ بے شرمی کا کام نہ کرے، تو اسی طریقے سے رب العالمین وہ بہت ہی باحیا اور انتہا سے زیادہ غیرت مند ہے، کسی کو حد اور انتہا نہیں. تو اس نے بھی یعنی کمال ہے اس کا کہ اس نے اس انداز سے پیغمبر کے تھرو ہی آپ کو یہ حکم جو ہے وہ دلوایا. جس طریقے سے ایک باحیا اور غیرت مند باپ براہ راست بہت سی باتیں نہیں کہہ پاتا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کم سے کم یہ جو اس طرح کی جو معرفت ہے یہ کسی بچے سے ہی سیکھ لیں کہ جب بچے کو جب کوئی اجنبی کوئی ٹافی دیتا ہے تو بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے
کہ میں اس کو لوں یا نہ لوں. جب باپ کی طرف سے کوئی اشارہ مثبت پاتا ہے تو اس سے لے لیتا ہے. تو شیطان کی بھی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نامحرموں ایسی عورتوں کو مثلا آپ کے سامنے تیار کر کے لے کر آتا ہے ٹافی کے طور پر. یہی وجہ ہے کہ جو آخری زمانہ ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ، درود بھیجیے محمد کہ آخری زمانہ بدترین زمانہ ہوگا، اور ایسی عورتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے آپ کو طرح طرح کی آرائش میں مصروف رکھیں گی، اور ریانیت میں مبتلا ہوں گی، دین سے بالکل بے بہرہ ہوں گی، فتنوں میں داخل ہونے والی ہوں گی، خواہشات کی طرف مائل ہوں گی، لذتوں کی طرف راغب ہوں گی، حرام چیزوں کو حلال کرنے والی ہوں گی، جبکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی. ملا یحذر الفقی کی روایت. تو شیطان اس طریقے سے سجا بنا کر، جس طریقے سے کوئی اجنبی کوئی ٹافی لا کر دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے. تو یہ والی معرفت آپ بچے سے پیدا کریں کہ جب بھی کبھی اس قسم کی کوئی صورت نظر آئے تو فوراً جس طرح بچہ باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے، اسی طریقے سے مومن پروردگار عالم کی طرف دیکھے کہ پروردگار کیا حکم ہے. وہاں سے پھر یہی جواب آئے گا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. وہ پہلے سے حکم آ چکا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کرو. یعنی افسوس کی بات ہے کہ بچہ تو اتنا سمجھدار ہو اور اتنا تابعدار ہو کہ اپنے باپ کی بات مانے، اور مومن جو ہے وہ خدا کے احکامات کو نظر انداز کرے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہم شیر سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں. جو سورہ حاقہ کی یہ آیت ابھی پیش کرتا ہوں کہ شیر جب دہاڑتا ہے تو زمین ہل جاتی. سوچیے آخرت میں جو اللہ کی ڈانٹ ہوگی سورہ حاقہ میں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اس کو اب اسے پکڑ لو اور گرفتار کر لو اور اس کو جہنم میں جھونک دو. جب یہ آواز، یعنی خود انسان تصور کرے کہ جب یہ آواز آئے گی قیامت کے دن تو کتنی ہولناک آواز یہ ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نفس کے مزے کے لیے سانڈ کی طرح سے ہر کھیت کے اندر جو ہے وہ منہ مارتے لوگ پھرتے ہیں، دن رات جو ہے چاہے اندر ہوں باہر ہوں، گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوں، ہزاروں نامحرموں کو ہر وقت بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. انجام کی کوئی فکر ہی نہیں. دیکھیے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اہل دل جو افراد کہا جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ اللہ کے عاشقوں کو اہل دل کہا جاتا ہے. جو فانی نامحرموں کے اوپر مرتے ہیں ان کو کبھی بھی اہل دل نہیں کہا جاتا. جیسے کہ دیکھیے مکھی کے بھی پر ہوتے ہیں، مکھی پروں والی، لیکن مکھی کے پر ہونے کے باوجود اس کو پروانہ نہیں کہا جاتا پروں والا، بلکہ پروانے کو کہا جاتا ہے. مکھی کے پروں کو کبھی کسی نے پر والا تسلیم نہیں کیا، کیونکہ غلاظت پر ہمیشہ گرتی ہے، غلاظت کے اوپر فدا ہوتی. لیکن پروانہ ہمیشہ شمع کے اوپر اپنے آپ کو اپنے سے بہت برتر چیز کے اوپر قربان کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو پروں والا کہا جاتا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو اور چاند کو غروب ہوتے دیکھا تھا، جو سورہ انعام کی آیات بھی ہیں کہ جب غروب ہوتے دیکھا فلما افلا قال لا احب الافلین، کہ ہم فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے. تو علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو باز بادشاہ کی کلائی پر رہتا ہو وہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے شکار کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور یہ صرف مردہ پرست گدھ ہوتے ہیں جو فانی اجسام سے چمٹے رہتے ہیں. مومن کو کہا جاتا ہے، مومن ہو یا مومنہ ہو، یہ شہباز معنوی، یہ دین کی شکارگاہ میں حضرت ابراہیم کی طرح سے لا احب الافلین کا نعرہ بلند کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی نامحرم کو اپنے دل میں جگہ دینے والے نہیں. اور وہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ فانی سے نہیں بلکہ باقی سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کتنی افراد آپ دیکھتی ہیں، خود اپنی حالتوں پہ اگر ہم غور کریں کہ اتنے مستحبات بھی انجام دیتے ہیں، اتنے اذکار الہی انجام دیتے ہیں، کتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، زیارات بھی کر کے آ گئے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود کولو کی بیل کی طرح سے ایک ہی جگہ گھومتے رہتے ہیں اور روحانیت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جو نورانیت پیدا ہوتی ہے مسلسل ٹی وی کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے اس کو مسلسل ضائع کرتے رہتے ہیں. جس طریقے سے آپ پانی کی ٹنکی کو فل کتنا ہی موٹر چلا چلا کے کر لیں، لیکن اگر سارے نل آپ نے کھول رکھے ہیں گھر کے تو سارا نکاسی ہو جائے گی اور
نتیجتاً ٹنکی ہمیشہ خالی ملے گی. تو یہی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی تقویٰ رمضان میں حاصل ہوتا ہے، محرموں میں حاصل ہوتا ہے، اذکار و دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے، ساری چیزیں ہم نے کھول کے رکھی ہوئی ہیں. اے سی کتنے بھی آپ چلا لیں اور سارے کھڑکیاں دروازے کھول دیں، کبھی کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو یہی وجہ ہم لوگوں کے تقوی کے ساتھ بھی ہو گئی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی 1 انچ اضافہ روحانیت میں محسوس نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچھے کی طرف گیا ہوا محسوس کرتے ہیں. تو دیکھیے وہی والا مسئلہ ہے مومن کا، وہ جو علامہ اقبال بھی کہتے تھے نا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا پتا کہ کیا ہے راہ و رسم شہبازی. یعنی ٹھیک ہے مومن شہباز معنوی ہے، لیکن اس کی پرورش ہو رہی ہے گدھوں کے ساتھ. اسے کیا پتا کہ مثلا جو شہباز ہوتا ہے اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. تو یہ مومن بھی ان خراب ماحول اور معاشروں میں رہ کے انہی جیسا بن گیا ہے.